اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اما بعد قال امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ من مات وهو عارف لامامہ کان کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت بیان اہل معرفت کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے، جو اپنے زمانے کے امام پر یقین رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ علم اور معرفت میں یہی فرق ہے۔ صاحب علم ممکن ہے صاحب عمل نہ ہو، لیکن صاحب معرفت جو ہے وہ حتماً صاحب عمل ہے، چونکہ وہ مقام یقین پر ہے۔ معرفت جو ہے وہ یقین سے پیدا ہوتی ہے، اہل معرفت اہل یقین ہے۔ اب یقین جو ہے وہ خود اس کے کئی مرحلے ہیں، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اہل معرفت اہل یقین ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی جو معرفت رکھتے ہیں، ان کی ایک توصیف امام باقر علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ من مات وهو عارف لامامہ کان کمن هو مع القائم فی فسطاطہ۔ جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے، اللہ کرے سارے اس طرح دنیا سے جائیں کہ زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں، کہ اہم ترین فریضہ ہمارا امام وقت کی معرفت ہے، تو ان کی مثال جو ہے پانچویں مولا اس طرح دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو قائم علیہ السلام کے ہمراہ ان کے خیمہ میں ہو۔ یعنی اہل معرفت جو ہیں وہ گویا امام کے قریب ہیں، ان کا مقام ہے، یعنی جو امام کے خیمہ میں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ان جیسا مقام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو یا بعد میں، چونکہ وہ ہمیشہ امام کو محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پاتے ہیں۔ ہمارا اور دیگر مکاتب اسلامی میں مہدویت کے اعتبار سے فرق یہی ہے کہ ان کے لیے مہدویت فقط ایک علمی موضوع ہے، ایک اعتقادی موضوع ہے، یعنی وہ سب مسلمان جو ہیں تمام مکاتب وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں طبق روایات طبق آیات کہ آخر الزماں میں ایک ہستی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے بنام مہدی قیام کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ اس پر باقاعدہ جو ہیں احادیث ہیں شیعہ سنی کتابوں میں، ان کی سیاستہ میں باقاعدہ اس موضوع پر باب ہیں، باقاعدہ انہوں نے احادیث کے مجموعے لکھے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی احادیث ہیں، احادیث کے مجموعے ہیں، بڑی بڑی عظیم الشان کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے ہمارا اور اہل سنت کا یا باقی مسلمان مکاتب کا اور شیعہ کا، ان کا مہدی جو ہے وہ فقط اور فقط علمی ہے، کلامی ہے، اعتقادی ہے، لیکن ہمارے مہدی جو ہیں وہ علمی کلامی اعتقادی ہونے کے ساتھ ایک زندہ وجود کی حیثیت سے ہمارے اوپر نگہبان، ہمارے سرپرست ہیں۔ ہم ایک زندہ امام پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اس وقت بھی موجود ہیں، ہمارے درمیان میں ہیں، بلکہ ہمارے بہت سارے امور وہ انجام دے رہے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کی شاید خبر ہو یا نہ ہو، وہ تو بالتدریج ہم سمجھتے ہیں۔ تو تشیع کے اندر امام زمان علیہ السلام تقریباً 1100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، ہمارے امور ان کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی آپ نے دعائے ندبہ جو تلاوت کی، اس کے اندر بے رضوہ اور زی طوا کا جو ذکر آیا ہے، یہ امام زمان علیہ السلام کی جائز سکونت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولا اس وقت زمانہ غیبت میں کہاں رہتے ہیں؟ امام جو ہیں ان کی جو رہائش ہے وہ احادیث کی روح سے اور دعائے ندبہ کے اس متن کی روح سے مدینہ کے اطراف میں جو کوہ رضوہ ہے یا زی طوا اسے کہتے ہیں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا زی طوا، وہ جگہ مولا کی جو ہے وہ جائے سکونت ہے۔
اور امام قبل الظہور بھی اسی جگہ سے ہی خروج کریں گے۔ یہ روایات میں ہے کہ مولا جو ہیں مکہ سے رسمی اعلان سے پہلے مدینہ سے نکلیں گے، مدینہ سے نکلیں گے اور مکہ پہنچیں گے، اور پھر مکہ میں مسجد الحرام میں آپ کا جو ہے وہ رسمی اعلان ہوگا ظہور کا، خروج کا، اور وہ جمعہ کا دن ہوگا، عاشورہ کا دن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں گے، اور اس زمانے میں جو ظالم، اس زمانے کا سفیانی کے جو ایک علامت کے طور پر بھی ذکر ہوتا ہے، اس کا وہاں تک قبضہ ہوگا مکہ مدینہ، اور وہ ایک فوج بھی بھیجے گا جو مولا کے پیچھے جو ہے تاکہ ان کو گرفتار کرے یا انہیں شہید کرے۔ تو وہ جو اس کا فوجی لشکر جو ہوگا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، وادی بیدا، کہ وہاں اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ بہت بڑی مدد ہے جو پروردگار امام زمان علیہ السلام کی کرے گا، یعنی قیام سے پہلے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ امام کو شہید کریں، یہ قیام جو ہے نہ ہو پائے، تو پروردگار کی مدد پہنچے گی اور وادی بیدا میں زمین پھٹے گی اور وہ پورا لشکر زمین میں غرق ہوگا۔ اور یہ وہ علامت ہے جسے شیعہ سنی کتابوں میں ذکر ہے، خسف بیدا، یعنی سرزمین بیدا میں دھنسنا، ایک لشکر کا دھنسنا، اور یہ بہت بڑی علامت ہے، بیدار کرنے والی علامتوں میں سے ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ پروردگار ہے، اس کا ولی موجود ہے، اور صرف ناصروں کی تیاری کا مرحلہ باقی ہے، ورنہ ساری چیزیں آمادہ ہیں۔ پروردگار نے بھرپور طریقے سے امام زمان کی مدد کرنی ہے، اور پھر امام کے وہ جو ناصر کہ جو پہلے سے تیاری کریں گے، اور یوں پوری دنیا میں بالآخر وہ ایک عظیم الہی انقلاب بپا ہوتا، پوری دنیا دیکھے گی۔ اور جسے احادیث میں تعبیر کیا گیا ہے، زمین کا عدل سے بھرنا، زمین عدل سے بھرے گی، یعنی ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ بلکہ بعض روایت کہتی ہیں کہ عدل اس زمانے میں اس طرح داخل ہوگا لوگوں کے گھروں میں، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی عدل کی شیرینی جو ہے، عدل کا جو لطف ہے وہ لیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ روایت میں ہے کہ اس طرح عدل لوگوں کے گھروں میں داخل ہوگا جیسے گرمیوں میں گرمی داخل ہوتی ہے، آپ روک نہیں سکتے، سردیوں میں سردی داخل ہوتی ہے، آپ روک نہیں سکتے۔ عدل صرف باہر کی دنیا میں نہیں ہوگا، حتیٰ لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہوگا، یعنی گھروں کے امور بھی الہی عدل کے مطابق ہوں گے۔ آج جو اتنے مسائل ہیں میاں بیوی، والدین بچوں کے، بہن بھائیوں کے، خاندانوں کے اندر، تو صرف ظاہری حکومت عادلانہ نہیں ہوگی، یہ عدل لوگوں کے گھروں میں، ان کے رویوں میں، ان کے کردار میں داخل ہوگا، کہ انسانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی جو ہے وہ عدل الہی پر استوار ہوگی۔ تو یہ عظیم انقلاب جس ہستی نے برپا کرنا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس وقت موجود ہیں، صرف ناصر نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، ہماری تیاری نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کام ہو چکے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی کب ظہور ہوگا، اصل سوال ہی ہونا چاہیے کہ کب ہم تیار ہوں گے، چونکہ اللہ نے جس ہستی کو بھیجنا تھا وہ 1100 سال پہلے سے ہی بھیج دیا، اور امام اپنے تمام تر علم کے ساتھ، تمام تر الہی توفیقات کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن قرار یہ نہیں ہے کہ یہ کام معجزے سے ہو یا اکیلے امام نے کرنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنا عرصہ کام کرتے رہے، مورد ظلم قرار پائے، لیکن عرب پر حکومت قائم نہیں کر سکے۔ کب حکومت قائم ہوئی؟ جب ناصر ملے، جب اہل یثرب آئے، مدینہ طیبہ والے آئے، انہوں نے حمایت کا یقین دلایا اور بیعت کی، اور مدینہ میں فضا ہموار ہوئی، اور نبی اسلام نے ہجرت فرمائی، اور اہل مدینہ نے بھرپور حمایت کی جان و مال سے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک عظیم الہی حکومت قائم ہونا شروع ہوئی، اور جو پورے حجاز، پورے عرب پر قائم ہوگی، اور بعد میں یہ حکومت بڑی اور آدھی دنیا تک پہنچی۔ وہ درست ہے ہماری اپنی مسلمان حکمرانوں کی جو ہے وہ نااہلیوں کی وجہ سے آج اسلام، مسلمان یہ دور دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہی آخری الہی دین ہے کہ جس کے اندر یہ پاور ہے، اور اسی کے مجاہدین میں یہ پاور ہے کہ پوری زمین پر اپنا کنٹرول لیں، پوری زمین کو
اپنے ہاتھوں میں لیں، زمین کے وارث بنیں۔ اگرچہ دنیا بڑی کوشش کر رہی ہے زمین کو، لیکن نہ ان کے پاس وہ پاور ہے، نہ الہی توفیقات ہیں۔ الہی توفیقات ساری مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بیدار ہوں، یہ اٹھیں۔ آخری کتاب ان کے پاس ہے، آخری نبی کی تعلیمات ان کے پاس ہے، اور اس سے بڑھ کر زمانے کی حجت ان کے ہمراہ ہے۔ لیکن قرار یہ نہیں ہے کہ یہ کام معجزے سے ہوں۔ اللہ نے دنیا کو دارالاختیار بنایا ہے، دنیا مقام آزمائش ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے اس دنیا کو بھی جنت بنانا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں پہنچنا ہے۔ جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے، جب تک خود حرکت میں نہیں آئیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کیا اصول فرمایا ہے؟ خدا اسی قوم کے حالات بدلتا ہے جو اپنے حالات بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ ہم اٹھیں گے، قدم اٹھائیں گے، حرکت میں برکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ اس امام پر ہے کہ جو موجود ہے۔ اہل سنت اور ہمارے درمیان فرق یہی ہے، وہ بھی مہدویت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ احادیث ان کے اندر کے جو منکر ہے وہ کافر ہے، جو امام مہدی پر عقیدے کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ایک وقت کی حی و حاضر زندہ حجت پر ایمان رکھتے ہیں جو موجود ہے ہمارے درمیان۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اتنے واقعات نقل ہوئے مولا کی ملاقات کے حوالے سے اسی غیبت کبریٰ میں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب الغیبت میں واقعات ملاقات نقل کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہر دور میں بہار الانوار میں باقاعدہ ہیں بڑی بڑی کتابیں۔ میں جس کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، محدث نوری کی کتاب نجم الثاقب، بہترین کتاب ہے، ایک فقیہ کی لکھی ہوئی جو کہ محدث بھی ہے، اور بہت بڑی شخصیت۔ انہوں نے کتاب نجم الثاقب لکھی امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس کے اندر اتنے واقعات ہیں فقہا کے، صالحین کے۔ اب یہاں ایک بحث ہے ہمارے درمیان کہ آیا ہم ان واقعات کو مانیں یا نہ مانیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک علمی انداز میں بھی پیش کرتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی ایک توقیع کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو آخری جو ان کے نائب تھے جناب علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ علیہ، مولا نے فرمایا تھا کہ سفیانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے اگر کوئی میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ ملاقات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک علمی موضوع، آپ بھی چونکہ اہل علم ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ امام نے لفظ مشاہدہ استعمال کیا ہے۔ اب ہم مشاہدے کو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں، امام نے یہاں رؤیت کی نفی نہیں کی، امام نے یہاں ملاقات کی نفی نہیں کی، زیارت کی نفی نہیں کی، مشاہدے کی نفی کی ہے۔ عربی ادب کے اندر مشاہدہ کیا ہے؟ علماء جو ہیں وہ یہی معنی کرتے ہیں کہ مشاہدہ وہ ملاقات ہے، وہ رؤیت ہے جس کے اندر ایک دعویٰ بھی ہو۔ یہ جو چوتھے نائب کو امام فرما رہے ہیں کہ اب اگر کوئی میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے، تو یہاں جو اس پر تجزیہ ہے اور تحقیق ہے، وہ چونکہ فہم حدیث ایک اہم ترین موضوع ہے، اس کو سادہ طریقے سے نہیں انسان ترجمہ کرے۔ جب بھی کسی حدیث کا ترجمہ ہو، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، اس میں دیکھا جائے کہ کیا قرائن ہیں، مولا کیا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہم لفظ مشاہدہ کا وہی معنی ذہن میں لاتے ہیں جو اردو میں مشاہدہ اور دیکھنا ایک معنی ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں مشاہدے سے مراد نیابت کا دعویٰ تھا کہ اب اگر کوئی کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے اور مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے، یعنی کوئی نائب بننے کی کوشش کرے، وہ کذاب ہے۔ اب نیابت ختم ہے، نیابت خاصہ ختم ہے، لہذا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مشاہدہ سے مراد وہ ملاقات یا وہ دیکھنا ہے کہ جو ساتھ دعویٰ بھی کرے کہ جی مجھے یہ ذمہ داری دی گئی۔ مثلا اب اگر کوئی کہے جی میری مولا سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ لوگوں کے لیے مجھے یہ منصب دیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے، یہ کذاب ہے۔ اب کوئی نائب خاص نہیں ہے، نائب عام ہو سکتے ہیں، فقہا ہیں جن کی امام نے جو ہے وہ تقلید اور رجوع کی شکل میں ایک حکم دیا کلی طور پر غیبت صغریٰ میں فقہا کی طرف رجوع کا۔ اس لیے غیبت کبریٰ میں نیابت عامہ یا نائب عام یعنی فقیہ کی شکل میں، جہاں نام نہیں ہے،
جو بھی اس مقام پر پہنچے اور شرائط رکھتا ہو آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ لیکن وہ جو نام والی فرد خاص کو مد نظر رکھ کے نائب بنانے والی بات ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ توقیع اصل میں وہ جو سلسلہ سفیر کا چل رہا تھا اور نائبین کا چل رہا تھا اس کے اختتام کا اعلان ہے، نہ کہ امام نے اس میں ملاقات سے منع کیا ہے یا مثلا کہا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، ورنہ امام وہی لفظ استعمال کرتے۔ عربی میں لفظ رویت استعمال ہو سکتا ہے، زیارت استعمال ہو سکتا ہے، ملاقات استعمال ہو سکتا ہے۔ امام نے نہ زیارت سے، نہ رویت سے، نہ ملاقات سے، کسی چیز سے نہیں منع کیا، اور بلکہ پوری تاریخ میں ہوئی ہیں اتنی ملاقاتیں، اتنے لوگوں نے دیکھا، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی ہو رہی ہیں۔ اب ہم وہی فقہا جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم عادل سمجھتے ہیں، جن کے فتووں کو ہم حجت سمجھتے ہیں، اگر وہ کہیں میں نے مولا کو دیکھا ہے تو ہم یہاں ان کی تکذیب کریں گے، ان کو کذاب کہیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ پوری تاریخ میں بڑے بڑے فقہا، خود آپ شیخ مفید سے شروع کریں، ان کے بعد آپ بڑی بڑی ہستیاں، سید مہدی بحر العلوم، ابن طاؤس علیہ رحمہ، مقدس سردبیلی، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، اس وقت تک جتنے بڑے بڑے فقہا، ایت اللہ مرشی نجفی، پتہ نہیں کتنے نام ہیں، اگر ہم ان کی تکذیب کرنا شروع کریں تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ اور پھر یہ امام کا ملنا اور ملاقات کرنا ضروری بھی ہے تاکہ لوگوں کو، ہر دور کے لوگوں کو یہ یقین حاصل ہو کہ وقت کے مولا موجود ہیں ہمارے درمیان، ہمارا امام حی و حاضر موجود ہے۔ یہ صرف ایک کتابی عقیدہ نہیں ہے، یہ صرف کاغذوں پہ لکھا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حی و حاضر موجود ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے کہتے ہیں ملاقاتوں کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ امام ہر دور میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، میں تمہارے امور پر نگہبان ہوں، میں تمہارا سرپرست موجود ہوں، میں اپنے جو فرائض ہیں جو اللہ نے میرے سپرد کیے میں انجام دے رہا ہوں، میں تمہاری مدد بھی کر رہا ہوں، تمہارے بہت سارے امور میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، شاید تمہیں معلوم ہو یا نہ۔ اور وہ جو مشہور مولا کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھلایا نہیں ہے، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ میں تمہیں بھول جاتا تو دشمن تمہیں ختم کر چکا ہوتا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ امام ہمارے درمیان ہیں ہر دور میں، اور یہ فلسفہ جو ہے واقعات ملاقات کا، اب ہو سکتا ہے ہم بعض واقعات کو نہ مانیں، اگر ہم ان کے بارے میں تحقیق کریں، ہو سکتا ہے بعض جو ہیں وہ ثابت نہ ہو، لیکن اتنے جو ثابت ہوئے ہیں اور پھر ان فقہا سے نقل ہوئے ہیں کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ ہم انہیں نہ مانیں۔ اور پھر کہاں امام نے منع کیا کہ نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک چیز ہے، ملاقات کا چونکہ موضوع اب شروع ہوا ہے، میں اس کا ایک نتیجہ جو نکالوں گا وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی چلہ نہیں ہے۔ کوئی کہے جی میرے پاس یہ طریقہ ہے مولا سے، یہ باتیں غلط ہیں۔ اب اس طرح کے کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو مرشد بنے بیٹھے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ وہ دین سے دور بھی کر رہے ہیں۔ وہ چلے سکھاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں کہ جی یہ کام کرو امام سے ملاقات ہو جائے گی، یہ سب کذب ہے۔ اگر کوئی ملاقات کا کوئی طریقہ بیان ہونا ہوتا تو احادیث کی کتب میں ہوتا، ہمیں ہمارے فقہا بتاتے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل ذکر نہیں ہوا۔ تو پھر یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب وہ خود چاہتے ہیں، جب وہ خود کسی سے ملنا چاہتے ہیں اس وقت ہوتی ہے ملاقات، جب مولا خود ارادہ فرمائیں۔ یعنی ایک شخص کا کوئی کام ایسا ہے کہ جو مولا کے ملاقات کے بغیر جو ہے وہ حل نہ ہونے والا ہو، تو امام کیوں نہیں ملاقات کرتے ہیں؟ بلکہ بہت سارے لوگوں کے کام تو مولا کی خدمت میں جو لوگ ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو کبھی بیان کروں گا۔ تو امام کی طرف سے توفیقات ہیں، لطف ہے، نظر عنایت ہے، حتیٰ ملاقات بھی ہے، اور اس پر اتنے واقعات۔ لیکن اب اگر کوئی کہے کہ یہ تسبیح کرو، یہ چلہ کرو، یہ عمل کرو، آپ ان کے حضور پہنچ جاؤ گے، یہ باتیں غلط ہیں، یہ ثابت شدہ نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ایک بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، یہ ہمارے لیے البتہ نصیحتیں ہیں۔
اسی کم کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص بہت چلے کاٹتا تھا، اس کی یہ آرزو تھی کہ امام سے ملاقات ہو، دیکھنا چاہتا تھا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا کوئی اور ہدف نہ. حالانکہ امام کی خواہش یہ ہے کہ آپ کام کریں، آپ ایسے کام کریں کہ ظہور ہو، اور میرے لیے دعا کریں ظہور کی. لیکن اب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی خواہش بری بھی نہیں ہے کہ میں امام کی زیارت کروں، مجھے ان کا دیدار حاصل ہو. تو اتنے چلے کاٹنے کے بعد بالآخر وہ مایوس ہو گیا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر ہمارے جو ہیں وہ خطیب حضرات بھی بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے. مایوس ہو گیا. جب مایوس ہوا کہ اب شاید کوئی نہیں ہے امام، ایسے ہی لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے، شاید اگر ہوتا تو میں جو اتنے عرصے سے چلے کاٹ رہا ہوں، وہ تسبیح، یہ تسبیح، وہ عمل، یہ عمل، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا. جیسے یہاں کم کے اندر معروف بات ہے کہ مسجد جمکران اگر کوئی 40 شب بدھ شب جمعہ جائے. اب یہ باتیں کسی نے کہی ہیں لیکن ان کی کوئی سند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کی ملاقات ہو لیکن لازمی نہیں ہے. کئی لوگوں نے کئی بار وہ کئی 40 پورے کیے ہیں. اصل وہی بات ہے، جب وہ خود چاہتے ہیں تو ہوتی ہے. ان کی طرف سے ملاقات کا در کھلا ہوا ہے، ہماری طرف سے نہیں. وہ غیبت ہے. اگر چلہ ایسا کوئی ہوتا تو پھر غیبت ہی، پھر تو سارے جو ہیں وہ، پھر تو دشمن بھی اس سے سوء استفادہ کرتا. اب جب یہ مایوس ہوا تو ایک دن دق الباب ہوا. ایک ہستی باہر، انہوں نے کہا کہ تشریف لائیں، بازار میں فلاں جگہ پر مولا آپ کے منتظر ہیں. حیران ہوا، میں پہلے چلے کاٹتا رہا تو کوئی توفیق نہیں، آج کیا ہوا؟ دوڑتا ہوا گیا، بازار گیا، دیکھا ایک دکان پہ امام تشریف فرما ہے، ایک بوڑھا آدمی. اور دکان کیا ہے؟ یہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا کام، جس میں وہ چیزیں خریدو لوگوں سے اور دوبارہ آگے. مشہور واقعہ ہے یہ. وہاں ایک ہستی بھی تشریف فرما ہے اور پوچھا آپ امام ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تیرے زمانے کا امام ہوں، لیکن میرے پاس بیٹھو، اس دکاندار کو دیکھو. اب وہ دکاندار کیا کر رہا تھا؟ لوگ چیزیں اپنے لا رہے تھے، وہ ان سے خریدتا تھا اور پھر آگے. اسی دوران ایک خاتون آئی جس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا. ایک بڑا مشہور واقعہ یہ، ہمارے لیے البتہ بہت بڑا درس ہے. تالا بھی نیا تھا، اس نے استعمال نہیں کیا تھا. اس زمانے میں ایران کی کرنسی شاہی کرنسی تھی. اس نے کہا میں نے یہ 10 شاہی میں خریدا تھا لیکن استعمال نہیں ہوا، ایسے ہی پڑا تھا. اب مجھے 5 شاہی کی ضرورت ہے، تو آپ اسے لے لیں. اور مجھے آدھی قیمت پہ وہ بیچنے کے لیے آئی. وہ یہ کہہ رہی تھی میں جس دکاندار کے پاس جاتی ہوں وہ 3 شاہی سے زیادہ آدھی قیمت بھی نہیں دیتے. دیکھنا ہمارے بازاروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں آپ پڑھیں، ان میں سے کسی ایک قوم پر اللہ نے اس لیے عذاب کیا تھا کہ یہ کاروباری معاملات میں بہت زیادہ فاسد سے. لوگوں سے جب لیتے تھے تو مٹی کے بھاؤ، اس کی چیز کو پہلے مٹی کے برابر لانا، اور جب خود بیچنا تو سونے کے بھاؤ. جیسے ابھی بھی عادت ہے، آپ سے جب کوئی چیز لیں گے تو اس کے اندر اتنے نقص بیان کریں گے کہ آپ اسے کم قیمت پہ دے دیں، اور بعد میں اسی کو تعریفیں کر کر کے. یعنی یہ جو سلسلہ ہے ناجائز منافع اور ناجائز پرافٹ، اس طرح کے کاروبار سارے غیر شرعی ہیں اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی اتنا پیسہ کماتے ہیں لیکن گھروں سے پریشانیاں بیماریاں دور نہیں ہو رہی. تو بھائی یہی وجہ نا کہ آپ نے جو ہے وہ بالآخر ایک انسانی، ایمانی، اسلامی بالآخر تقاضے ہیں. کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ تو وہ خاتون کہہ رہی میں جہاں بھی جاتی ہوں نیا تالا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 3 شاہی سے زیادہ نہیں. تو مہربانی کر یہ 5 شاہی کا مجھے جو ہے وہ مجھ سے خرید لے. اس شخص نے تالا دیکھا، اس نے کہا بی بی یہ تو بالکل نیا ہے اور صحیح سالم ہے، میں جو ہے نا آپ کو 8 شاہی دیتا ہوں، اور خود اس کو 9 شاہی میں 1 شاہی کا پرافٹ جو ہے نا. یہ حلال پرافٹ اس طرح ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پرافٹ کیا ہے؟ ڈبل ٹرپل. 10 روپے کی چیز ہے 100 روپے میں بک رہی ہے. اسلامی پرافٹ یہ ہے. وہ حیران ہوگی، کہنے لگی تو پاگل تو نہیں ہے؟ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی چیز 3 شاہی میں وہ کوئی 8 شاہی دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ 3 شاہی. اس نے کہا پاگل تو نہیں ہے، تیرے حواس ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں.
آپ کا تالا جو ہے بالکل صحیح سالم ہے، اس کی اصل قیمت تو 10 شاہی ہے اگر یہ بالکل نیا خریدا جائے، چونکہ آپ کے پاس ایک مدت تھا، تو اب میں جو ہے آپ سے 8 شاہی میں خریدوں گا، 9 شاہی میں بیچ دوں گا، 1 شاہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حلال جو پرافٹ ہے وہ میں لوں گا۔ تو حیران ہوئی، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے 5 شاہی بھی دے دے تو میں راضی ہوں۔ اس خاتون نے کہا اگر تو 5 شاہی بھی دے دے تو میں راضی ہوں۔ اس نے کہا اب یہ جملہ سننے والا ہے، اس نے کہا تو راضی ہو جائے گی لیکن میرا خدا اور میرا زمانے کا امام راضی نہیں ہوگا، چونکہ مجھے تو پتہ ہے اس کی کیا قیمت ہے، بشک تجھے نہیں پتہ۔ میں جو اس کی صحیح قیمت ہے اور جو تیرا حق ہے وہ تجھے دینا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے رب کو راضی کروں، زمانے کے امام کو راضی کروں، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے 8 شاہی دی، وہ تو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی کہ اللہ تجھ جیسے لوگ اور بھی پیدا کرے، اور اللہ اس طرح کے لوگ پیدا کرے کہ بازاروں کے حالات ٹھیک ہوں۔ تو جب چلی گئی تو اب امام نے اس چلے کاٹنے والے مومن کو کہا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے مومن، مجھ سے اگر ملنا ہو تو چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم شیعہ اس جیسا عمل اپناؤ تو میں خود ہی تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں۔ انسان اپنے اندر انسانیت کو، اپنے اندر الہیت کو، اپنے اندر ایمان کے رنگ پیدا کرے، فرماتے ہیں اس جیسا عمل، اس جیسی دیانتداری اپنے اندر پیدا کر لو، میں خود تم سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر امام تو وہاں سے تشریف لے گئے، تو اس نے پوچھا اس دکاندار سے کہ آپ جانتے تھے یہ کون شخصیت آپ کے پاس تشریف فرما تھی؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کبھی کبھی یہ آ جاتے ہیں اور میں انہیں اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ یعنی اسے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہستی جو اس کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے اور اس کی زیارت کے لیے آ رہی ہے وہ وقت کے امام ہے۔ کیوں نہیں انسان اپنے آپ کو ثابت کرے، جس طرح ہم ان کے زیارت کے خواہش مند ہیں، یہ اپنے ان مومنین کے جو ان کی سیرت پہ چلیں، جن کے اندر ان جیسے رنگ ہو، یہ ان کی زیارت کے لیے چلے آتے ہیں۔ جیسے مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ میسم کو دیکھنے کے لیے اس کی دکان پہ جایا کرتے تھے، میسم کو دکان پہ بیٹھ کے کہتے تھے اب میسم تو تھک گیا، میں تیری جگہ بیٹھ کر تیرا کام کرتا ہوں۔ کیوں مولا علی اپنے کام چھوڑ کے میسم کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے؟ چونکہ میسم نے رنگ علی کو اختیار کیا ہوا تھا، میسم کے اندر علی تھا، سیرت علی تھی، میسم کی زبان علی تھی، میسم کا کردار علی تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے امام کے کردار کو اپنے وجود میں رکھا ہوا تھا، وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ آج ہم مہدی کے نقش قدم پہ چلیں تو کیوں نہیں، مولا خود ہمیں دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعاً حقیقی معنوں میں زمانے کے امام کے موتی ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصی نظر ہوتی ہے، لطف ہوتا ہے، ان کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی زمانے کے امام کی نگاہوں میں اور ان کی دعاؤں میں قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو خدمت گزار بنا اپنے مولا کا، ایسے کاموں کی توفیق دے کہ امام کی نگاہوں میں آئیں اور ان کی دعاؤں میں آئیں۔